صفحہ نمبر 99 آیت نمبر 12 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، واقعی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان کی طرف 12 سردار بھیجے تھے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب وعدے کا خیال رکھو گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اگر آپ لوگ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تائید کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی دین میں خرچ کرو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں آپ لوگوں کے جرائم کو مٹھا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور آپ لوگوں کو ضرور داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جس کسی نے اس کے بعد انکار کیا آپ لوگوں میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ واقعی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ۔ یعقوب علیہ السلام اسرائیل پہ مشہور تھے، بنی اسرائیل اس کی اولاد مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، اور دوسری جگہ ذکر ہے کہ ان پہ کوہ طور اٹھا کے ان کے اوپر رکھ دیا تھا کہ میرے احکامات مانتے ہو کہ نہیں، تو انہوں نے وعدہ کیا اے اللہ ہم آپ کے احکامات بجا لائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ان میں سے 12 سردار بطور پیشوا مقرر کیے کہ قوم کو راہ راست کی تلقین ہو، اور جب تک اللہ کے ساتھ وعدے کا خیال رکھو گے تو اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہوگی، اور وعدے کا خیال کیا ہے، نماز، زکوٰۃ، تمام رسولوں پہ ایمان، ان کی تائید، اور ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ جب یہ مذکورہ کام کرو گے تو میں تمہاری خطاؤں کو مٹھا دوں گا اور جنت تمہیں عنایت فرماؤں گا۔ اور اس امت کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے، عبرت ہے ان کا ذکر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میری امت بنی اسرائیل کی طرح ہے، جس طرح کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہے، اسی طرح میری امت بنی اسرائیل جیسی ہے۔
اکثر اس میں حقوق العباد کا ذکر ہے۔ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، جسمانی عبادت، ساتھ مالی عبادت، اور ساتھ ایمان، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، اور پھر صرف ایمان نہیں بلکہ ان کی تائید، اور ساتھ اللہ کے دین پہ خرچ کرو گے، تو ان کی برکتیں یہ ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی جنت والی زندگی عنایت فرمائیں گے، اگر وعدے کا خیال رکھا تو۔ اگر نہیں رکھا تو پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، جنت کا راستہ وہ نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو موقع دیا ہے، دوزخ کے راستے کی نشانیاں واضح ہیں اور جنت کے راستے کی نشانیاں بھی واضح ہیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ حقوق بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے حقوق ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، ایمان وغیرہ، اور ایک وہ حقوق العباد ہے۔ اللہ شفیق ہیں، کریم ہیں، اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مگر انسان کا معاملہ انسان سے یہ بڑا سنگین ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ جہاں جہاں حقوق العباد، حقوق اللہ کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہاں حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اگر کسی آدمی پہ دوسرے کے 6 پیسے ہوں اور وہ ادا نہیں ہوئے تو قیامت میں 6 پیسوں کے بدلے 700 مقبول نمازیں اس سے لی جائیں گی۔ غور کیا جائے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ 6 پیسے کی کیا حیثیت ہے؟ 700 مقبول نمازیں، 700 نمازیں اور پھر مقبول بھی ہوں۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں بھی بہت محتاط رہنا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ پہ کسی کا حق تو نہیں ہے۔ جیسے جیسے نمازوں کو قضا اٹھانا ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی تھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس سے بڑھ کے توجہ حقوق العباد پہ بھی ہو۔ وہ ایک بادشاہ کے متعلق لکھا ہے، محمد شاہ مکرانی ایک بادشاہ تھا، تو وہ شکار پہ گیا تھا کہ وزراء، دوست، احباب سمیت، تو شکار نہیں ملا تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک گائے چر رہی تھی، اس کو پکڑ کے ذبح کیا، اور بھوک لگی تھی تو اس کو ذبح کر کے پکا کے کھا لیا۔ بادشاہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، میرے وزراء نے ایسے کیا ہے۔ وہ گائے ایک بڑھیا کی تھی، وہ بڑھیا کی زندگی کا انحصار اسی گائے کی دودھ اور کمائی پہ تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے میری گائے کو ذبح کیا ہے، مجھے بڑی پریشانی اور مجھے اس کا تاوان دے دیں، عوض دے دیں۔ انہوں نے انکار کیا اور بادشاہ کے ساتھ ملاقات سے ان کو روک لیا، بادشاہ تک بڑھیا کی شکایت نہ پہنچے۔ اس نے حتی الوسع کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، بادشاہ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ہمارے ایک عالم فرمانے لگے کہ
جب تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو لوگ مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ بڑھیا پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں، نقصان ہو گیا۔ کسی نے کہا مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلی جاؤ، وہ کوئی راستہ بتا دے گا۔ ان کے پاس گئی کہ بادشاہ کے وزراء نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور بادشاہ سے شکایت کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ طریقہ میں بتاتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ یہ بادشاہ فلاں فلاں علاقے سے آیا ہے شکار کے لیے، یہ چند دن شکار کر کے واپس جائے گا۔ آپ ایسا کریں کہ وہاں چلی جائیں، فلاں فلاں علاقے سے گزر کے پوچھ لو، وہاں بادشاہ کا گھر ہے۔ بادشاہ جس راستے سے بھی لوٹے گا تو گھر کے باہر نیچے نہر ہے، اس پہ ایک پل ہے، بادشاہ کو اسی پل سے گزرنا ہوتا ہے۔ جہاں سے بھی واپس آتا ہے تو اس پل سے گزرتا ہے، اس پل پہ آپ بیٹھ جائیں، اور جب بھی بادشاہ آ جائے تو وہ ہے بڑا نرم مزاج ہے، رحم دل ہے، محمد شاہ اس کا نام ہے۔ تو جیسی بادشاہ آ جائے تو اس کا گھوڑا بالکل واضح ہوگا، آپ اس کے گھوڑے کو لگام سے پکڑیں کہ میرا یہ حق ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک گائے نہیں، بڑی برکت آئے گی۔ بڑھیا نے کہا بس ٹھیک ہے مولوی صاحب، باقی کام پھر میرا ہے، آپ نے راستہ بتایا، باقی کام پھر میرا ہے۔ وہ چلی گئی، پوچھ کے وہ پل پہ پہنچ گئی، بس وہاں اس نے قیام کیا، بادشاہ آئے گا۔ بادشاہ 2-3 دن کے بعد واپس لوٹا تو اسی پل پہ گزرنا تھا، اپنے گھر جانا تھا۔ تو جب دستہ گزر رہا تھا تو بڑھیا اٹھی اور اس نے بادشاہ کے گھوڑے کو پکڑا اور اونچی آواز سے کہنے لگی، سچ سچ بتا کہ میرا حق اس پل پہ دینا ہے کہ اس پل پہ دینا ہے؟ میرا حق اس پل پہ دینا چاہتے ہو یا اس پل پہ دینا چاہتے ہو؟ اب آپ کی مرضی ہے۔ یہ دنیا کا پل ہے اور وہ آخرت کا پل ہے، پل صراط۔ وہاں سے گزر کے جنت میں اگر آپ کا گھر ہے، آپ نہیں گزر سکتے جب تک میرا حق آپ نے نہ دیا ہو، اور یا یہاں فیصلہ کر کے اس پل سے آگے آپ اپنے گھر نہیں جا سکتے جب تک آپ نے مجھے اپنا حق نہ دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس زمانے کے بادشاہ بھی پگڑی باندھتے تھے۔ اس نے فوراً پگڑی اتار کے رکھ دی، اماں کیا مسئلہ ہے مجھے بتا دے، اور رونے لگا، خدا را میں اس پل کی طاقت نہیں رکھتا، یہاں بتا دو، یہاں میں کر سکتا ہوں، وہاں کی طاقت میں نہیں رکھتا۔ مسئلہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے وزراء نے میری گائے کو ذبح کیا تھا جنگل میں تو بڑی پریشان تھی، انہوں نے آپ کی ملاقات کے لیے مجھے اجازت نہیں دی۔ تو بادشاہ نے کہا بس وہ پل وہاں نہ مانگنا، اس پل پہ آپ کو ایک گائے کے بدلے 70 گائے آپ کو مل گئی۔ عقل مند لوگ اپنا معاملہ اس پل کے لیے نہیں چھوڑتے، یہاں ہی معاملہ ختم کر دیتے ہیں، یہاں جو ہو وہ ہو لیکن وہاں کچھ نہ ہو۔ یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کا لحاظ رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح وہ ایک ساتھی ہمارے کہنے لگے کہ ایک آدمی کبھی کبھی وہ بات دل سے نکل جاتی ہے تو وہ اثر کر جاتی ہے۔ کہنے لگے کہ ایک آدمی نے مجھ سے زمین پکڑی تھی تو وہ نہیں دے رہا تھا، تو ان کا بہت بڑا اجرا ہے اور بہت بڑا لمبا ہال ہے، 2-3 کمرے ملا کے بڑا ہال بنائے مہمانوں کے لیے۔
تو کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ کب یہ علیحدہ ہوگا. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرا حق ہے اور میں ایک غریب بندہ ہوں. آپ کی مرضی اس بڑے کمرے میں دینا چاہتے ہو یا وہاں چھوٹے کمرے میں دو گے؟ اب آپ کی مرضی، یہاں اس بڑے کمرے میں دینا چاہتے ہو یا وہاں چھوٹے کمرے میں دو گے؟ تو کہتے ہیں یہ بات اس کے دل کو لگ گئی. یہ قبر میں کیسے دوں گا؟ یہاں دینا بہتر ہے. کیا ہوگا، کچھ زمین کا حصہ ہے تو دے دو. اس لیے یہ ہے کہ اپنا معاملہ یہاں سے ہی صاف ہو، اور پیچھے یہ امید رکھنا کہ کہیں بیٹا ہوگا، پوتا ہوگا، نواسا ہوگا، وہ میرے پیچھے صدقہ کرے گا اور عبادت کرے گا. مشکل ہے، مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. پیچھے کا کیا معلوم کہ اس کو اپنی جنت دوزخ کی فکر ہے کہ نہیں، اور ہمارے پیچھے کچھ بھیجنا اور کچھ خوش قسمت لوگوں کا کام ہے. اس لیے میرے پیارو، عبادات کا بھی لحاظ ہو، معاملات کا بھی لحاظ ہو. جب تک ایمان سمیت قبر میں نہ پہنچے خطرات ہی خطرات ہیں. اپنے آپ کو بری نہ سمجھیں، میں تو بری ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں. یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور انسانی معاملہ بہت سنگین ہے. اس لیے دونوں انداز کا لحاظ ہو. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. واقعی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان میں 12 سرداروں کو متعین فرمایا. وقال اللہ انی معکم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعدے کا خیال رکھو گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اگر نماز قائم کرو گے، زکاة دو گے، میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، ان کی تائید کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اس کے دین میں خرچ کرو گے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ضرور بضرور میں تمہاری خطاؤں کو مٹھا دوں گا اور ضرور بضرور تمہیں جنت میں داخل کروں گا، ایسی جنت میں جن کے نیچے جاری ہوں من تحتها الانہار، آب رواں کی نہریں، مختلف اشیاء کی نہریں. فمن کفر بعد ذلک منکم، جس کسی نے اس وعدے سے انکار کیا آپ لوگوں میں سے، فقد ضل سواء السبیل، وہ واقعی سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. بدھ کا دن ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ 3 شرائط کے ساتھ ذکر جہری کی مجلس جائز ہے. پہلی شرط قریب میں کوئی تلاوت میں مشغول نہ ہو، ان کی توجہ کو خلل نہ ہو. دوسری شرط قریب میں کوئی نماز میں مشغول نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی زیر آرام نہ ہو، بیمار تکا ہارا کوئی آرام کر رہا ہو، ان کو تکلیف پہنچے. 3 شرائط کے ساتھ ذکر جہری جائز، بلکہ اکابر افضل سمجھتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. دل میں ساتھ یہ تصور ہو کہ میرے معبود برحق معبود ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. مسلم شریف کی روایت ہے جب تک اللہ اللہ کہنے والے روئے زمین پہ ہوں گے تب تک یہ دنیا قائم رہے گی. اللہ اللہ بولتے وقت دل میں یہ تصور ہو یا اللہ میرے مالک بھی آپ ہیں، میرے رازق بھی آپ ہیں، جسمانی صحت نعمتیں آپ نے دی، اولاد آپ نے دی، مال آپ نے دیا میرے اللہ. ان تمام تصورات کا استحضار ہو تو ذکر کے بعد حدیث میں ہے کہ اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مراقبہ موت چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے ایک نہ ایک دن موت ضرور بضرور آئے گی جس طرح فلان کی روح پرواز کر گئی میری فوت کی کبھی اعلان ہوگا مجھے تختہ غسل پہ لٹھایا جائے گا مجھے غسل دیا جائے گا مجھے کفن پہنایا جائے گا پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا روتے ہوئے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر کے حوالے کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے یا اللہ موت تو آئے گی ضرور آئے گی سے بچنا ہے نہیں
ایسی موت ہو کہ آپ کی رضا سمیت ہو، کہیں نیک اعمال میں ہو، کہیں قرآن کی تلاوت میں ہو، کہیں تہجد میں ہو، کہیں سجدے میں ہو، آپ کی رضا سمیت موت ہو یا اللہ تمام مسلمانوں کو عنایت فرما، عالم کفر کو یا اللہ کلمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ جتنی زندگی ہماری رہتی ہے اللہ ہمیں تو علم نہیں، آپ کو تو علم ہے کہ ہماری کتنی زندگی رہ گئی، یا اللہ عاجزی والی عبادت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ قرآن حدیث والی زندگی نصیب فرما، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، رشتہ داریوں میں جوڑ عنایت فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے یا اللہ بند ہیں، یا آپ کی ناراضگی کی واضح نشانیاں ہیں، یا اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما کے حرمین شریفین کے دروازے یا اللہ آپ کے حبیب کی امت کے لیے کھول دے، یا اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ پاؤں آپ نے دیے مطاف میں تو پھیرا دے، یا اللہ آنکھیں آپ نے دیے اپنے حبیب کا شہر تو دکھا دے، یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ دین کی محنت جس شاخ میں جہاں اور یہ قبول فرما، جماعت آئی انہوں نے محنت کی محلے میں شہر میں، یا اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرما، ان کی عمروں میں برکت نازل فرما، یا اللہ دین کی ہر شاخ کی آبیاری فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا کی نعمت سے نوازے، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا رحمتك وكرمك يا رحمتك وكرمك